بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 171 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان شادی بیاہ کے مختلف مسائل۔ اس سے پہلے ہم نکاح دائمی اور نکاح انقطاعی یعنی موقت نکاح اور نکاح دائمی کے احکام پڑھ کر آئے ہیں، اور اس کے بعد شادی بیاہ کے بھی کچھ مسائل ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ آج ہم اسی عنوان کے ساتھ آج کا سبق شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2413۔ اگر کوئی مرد شادی کے بعد مرتد فطری ہو جائے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی مرد پہلے مسلمان تھا، شادی کرنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا، دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گیا، تو اب جو اس نے شادی کی ہے وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر جمع کیا ہو اور یائسہ اور صغیرہ نہ ہو تو وفات کی عدت کے برابر جس کو احکام طلاق میں بتایا گیا ہے عدت رکھے۔ یعنی جو بیوی اس کے لیے حرام ہوئی ہے، اگر اس کے ساتھ اس نے جمع بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی جو ہے وہ یائسہ بھی نہیں ہے، صغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس بیوی کو جس کا شوہر مرتد ہو گیا ہو اسے وفات کی عدت کے برابر عدت رکھنی پڑے گی۔ اور وفات کی عدت کیا ہے؟ اس کے احکام جو ہیں طلاق کے احکام میں بتائے گئے ہیں، اتنی یہ مدت جو ہے وہ عدت رکھے گی۔ بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر جمع نہ کیا ہو یا یائسہ اور صغیرہ ہو تب بھی عدت وفات رکھے۔ پہلے حکم بتایا کہ اگر جمع کیا ہو، یائسہ ہو یا یائسہ بھی نہ ہو اور صغیرہ نہ ہو، لیکن وہ مطلق حکم تھا، لیکن آگے ایک احتیاط واجب کی بنا پر حکم بتا رہے ہیں کہ اگرچہ جمع نہ بھی کیا ہو، اگرچہ وہ یائسہ اور صغیرہ ہو، تب بھی اسے عدت وفات رکھنی چاہیے۔ اور اگر عدت کے دوران شوہر توبہ کر لے تو احتیاط واجب کی بنا پر اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو دوبارہ عقد کر لیں۔ مثلا وہ عدت کے ایام میں ہے، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، شوہر نے توبہ کر لی کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں، میں مرتد نہیں ہوتا بلکہ میں مسلمان ہی ہوں، تو کہنے کہ دوبارہ انہیں عقد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ارتداد میں گیا تھا، کیونکہ وہ مرتد ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا نکاح ختم ہو گیا تھا، تو اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ عقد کریں۔ اور اگر الگ رہنا چاہتے ہیں تو طلاق کا صیغہ پڑھ لیں۔ یعنی دونوں صورتوں میں اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کے مرتد کے دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد
یعنی مرتد ہو گیا تھا لیکن پھر وہ اسلام کی طرف لوٹ آیا، اب دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو عقد دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، طلاق لینا چاہتی ہے، مثلا بیوی الگ رہنا چاہتی ہے اس سے، تو پھر صیغہ طلاق پڑھ لے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، یا اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اطمینان ہو جائے کہ وہ ان کا نکاح جو ہے وہ مسلم ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2414۔ اگر کوئی مرد شادی کے بعد مرتد ملی ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کوئی مرد ہے، اس نے شادی کی، شادی کے بعد وہ مرتد ملی ہو گیا۔ مرتد ملی اور مرتد فطری، ان کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مرتد ملی ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا ہو، یا وہ عورت یائسہ یا بہت چھوٹی ہو، تو اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ اس نے جمع کیا ہے اور اس کی بیوی جو ہے یا تو یائسہ ہے یا چھوٹی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ اور اگر وہ مرد جمع کے بعد مرتد ہوا ہو اور اس کی بیوی ان عورتوں کی ہم سن ہو جنہیں حیض آتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ عورت طلاق کی عدت کے برابر، جس کا ذکر طلاق کے احکام میں آئے گا، عدت رکھے۔ یعنی اگر وہ عورت جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی بیوی جو ہے ایسی عورتوں کے ہم سن ہے کہ جنہیں حیض آتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ عورت عدت رکھے، اور اس کی عدت کیا ہوگی؟ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ عدت رکھے گی، اور اس کے طلاق کی عدت کے احکام جو ہے وہ طلاق کے زمرے میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اس کا شوہر مسلمان ہو جائے تو اس کا نکاح قائم رہتا ہے۔ مثلا پہلے والے مسئلے میں یہ تھا کہ اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا چاہیے، یا طلاق اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو طلاق پڑھ لیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر وہ دوبارہ عدت کے دوران مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح قائم ہے، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2415۔ اگر عورت عقد میں مرد پر شرط عائد کرے کہ اسے ایک معین شہر سے باہر نہ لے جائے، اور مرد بھی اس شرط کو قبول کر لے، تو ضروری ہے کہ اس عورت کی رضامندی کے بغیر اس شہر سے باہر نہ لے جائے۔ یعنی اگر عورت نکاح کے وقت ہی یہ شرط رکھتی ہے کہ میں فلاں شہر سے باہر نہیں جاؤں گی، اور میری شرط یہ ہے کہ مجھے نکاح کے بعد اسی شہر میں رکھا جائے، اور مرد بھی اس شرط کو قبول کر لے، تو پھر اس شرط کو مرد کے لیے ماننا ضروری ہے، وہ اس کو کسی دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر بعد میں عورت راضی ہو جائے کسی اور شہر میں جانے کے لیے تو لے جا سکتا ہے، ورنہ عورت کی رضامندی کے بغیر اسے دوسرے شہر نہیں لے جا سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2416۔ اگر کسی عورت کی پہلے شوہر سے لڑکی ہو تو بعد میں اس کا دوسرا شوہر اس لڑکی کا نکاح اپنے اس لڑکے سے کر سکتا ہے جو اس بیوی سے نہ ہو۔ کہہ رہے کہ مثلا کوئی عورت ہے، اس کی
ایک دفعہ پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اس سے ایک لڑکی ہے، اب اس نے دوسری شادی کر لی، اس کا جو دوسرا شوہر ہے اس کا ایک لڑکا ہے، تو اس کا دوسرا جو شوہر ہے اس کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے، اس عورت کی پہلے شوہر سے ایک لڑکی ہے، تو اب ان دونوں کی آپس میں شادی کی جا سکتی ہے، ان کا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز اگر کسی لڑکی کا نکاح اپنے لڑکے سے کرے تو بعد میں اس لڑکی کی ماں سے خود بھی نکاح کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی کا بیٹا ہے، اس نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی، اس لڑکی کی ماں کے ساتھ اگر اس لڑکے کا باپ شادی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2417۔ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ ہو جائے تو بچے کو گرانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ مسئلہ بہت زیادہ رائج ہے کہ اگر عورت کوئی لڑکی یا کوئی عورت زنا کرواتی ہے تو اس کے نتیجے میں اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو گرا دیا جاتا ہے تاکہ بدنامی سے بچا جا سکے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے تو اس بچے کو گرانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا باقی رہنا عورت کے لیے ناقابل تحمل ضرر رکھتا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بچہ ماں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں گرایا جا سکتا ہے۔ یا بہت ہی مشقت کا حامل ہو تو اس صورت میں جنین میں جان پڑنے سے پہلے بچے کو گرانا جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ ایسی کوئی تکلیف ہو جو کہ تحمل سے، ایسا کوئی ضرر و نقصان ہو جو تحمل سے زیادہ ہو، یا ایسی کوئی مشقت ہو کہ جس کی وجہ سے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں گرانا جائز ہے، لیکن وہ بھی تب کہ جب جنین میں جان نہ پڑی ہو، یعنی اگر اس بچے کے جسم میں جان نہ آئی ہو تو اس صورت میں گرانا جائز ہے، لیکن اس کی دیت دینی ہوگی۔ یعنی اگر جنین میں جان نہیں آئی تب بھی گرا رہی ہے تو بھی اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی، لیکن جنین میں جان پڑنے کے بعد بچے کو گرانا جائز نہیں ہے۔ اگر جنین میں جان پڑ چکی ہے، یعنی اس بچے میں جان پڑ چکی ہے، تو اس صورت میں گرانا جائز نہیں ہے، حتیٰ احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں بھی کہ جب اس عورت کے لیے باقی رہنا مشقت یا ناقابل تحمل ضرر رکھتا ہو۔ کہیں گے احتیاط کی بنا پر اگر اس بچے کو باقی رکھا جاتا ہے تو عورت کے لیے ناقابل برداشت تحمل ہو، ایسا کوئی ضرر ہو کہ جو قابل تحمل نہیں ہے یا بہت زیادہ مشقت کا حامل ہو، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسے گرانا جائز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2418۔ اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو شوہردار نہ ہو اور کسی دوسرے کی عدت میں بھی نہ ہو، چنانچہ بعد میں اس عورت سے شادی کر لے اور کوئی بچہ پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں کہ جب وہ یہ نہ جانتا ہو کہ بچہ حلال نطفے سے ہے یا حرام نطفے سے،
تو وہ بچہ حلال زادہ ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مثلاً اگر کوئی شخص ایک عورت سے زنا کرتا ہے جو کہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، شوہردار بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی عدت میں بھی نہیں ہے، یعنی مثلاً کسی نے اسے طلاق دی ہو، اس کی عدت میں بھی نہ ہو، اس عورت سے کسی شخص نے زنا کر لیا۔ اب زنا کرنے کے بعد اس کے ہاں زنا کرنے کے بعد اس نے اسی عورت سے شادی بھی کر لی، اب اسے بچہ پیدا ہوا، اب یہ نہیں جانتا کہ وہ بچہ حلال نطفے یعنی نکاح سے پہلے جو زنا کیا تھا اس کی پیداوار ہے یا جو شادی کر لی یعنی نکاح کر لیا اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ اب وہ نہیں جانتا کہ وہ حلال نطفے سے بچہ ہے یا حرام نطفے سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ بچہ حلال زادہ شمار ہوگا کیونکہ اس نے نکاح کیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔